بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ اور ایران نے علی لاریجانی کی موت کا بدلہ لینا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل پر میزائلوں کی بارش ہوئی ہے، درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ایرانی وزیر کی شہادت ہو گئی ہے۔ ایران نے باقاعدہ اس کی تصدیق کر دی ہے۔ علی لاریجانی کی نماز جنازہ انقلاب اسکوائر میں ہزاروں ایرانیوں کا اجتماع، اور اب ان کا نائب کون ہے یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اسرائیل نے بھی ایران کے گیس فیلڈ اور بوشہر ایٹمی پلانٹ پر حملہ کیا، جس کے بعد تیل کی قیمتیں بے قابو ہو گئی ہیں۔ تو اب ایران اس کا کیسے جواب دے گا؟ کیا یہ پورا خطہ جنگ میں ڈوبنے والا ہے؟ اس حوالے سے ایک بڑا اہم اجلاس ریاض میں شروع ہو گیا ہے۔ سعودی عرب میں بہت سے ملکوں کے وزرائے خارجہ جمع ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ ایران نے ایک اہم شخص کو پھانسی دی ہے۔ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کی، کیونکہ سب سے پہلے ہے پاکستان نے دوست ملکوں کی درخواست پر افغانستان کی پٹائی چند دنوں کے لیے مؤخر کر دی ہے۔ پاکستان نے آپریشن غزب للحق کو روک دیا ہے تاکہ طالبان پاکستان کے حالیہ حملے سے لگنے والے زخموں پر مرہم پٹی کر سکیں، اور ساتھ ساتھ افغانستان کے عوام عید منا لیں، کیونکہ پاکستان کی افغان عوام کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ لڑائی اس طالبان رجیم سے ہے جس نے دہشت گردوں کو نہ صرف پناہ دے رکھی ہے بلکہ اس کی باقاعدہ سرپرستی کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کے دوست ممالک نے ان سے درخواست کی ہے کہ عید کے ایام ہے تو ان ایام میں پاکستان تھوڑا تھم جائے، تھوڑا رک جائے، تھوڑا وقفہ کر لے، کیونکہ طالبان بھی عرب ممالک سے یہ درخواست کر رہے ہیں، ان کو چٹھیاں بھیج رہے ہیں، پیغام بھیج رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہمیں پاکستان سے بچا لو۔ تو ان دوست ملکوں نے، جو کہ افغانستان سے خوش نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ دوست ملک ہے جنہوں نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کی نہ صرف میزبانی کی بلکہ افغانستان کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی کہ پنگا مت لو، لیکن نہ یہ سمجھے تھے نہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب پٹائی ہوئی ہے تو انہی عرب ممالک کے پاس پہنچ گیا کہ ہماری مدد کرو، تو ان عرب ممالک نے پاکستان سے درخواست کی ہے، تو پاکستان نے بھی ان کی بات رکھ لی ہے، کیونکہ یہ وہ ملک ہے جو پاکستان کی بات کو وزن دیتے ہیں اور پاکستان کی بات بھی رکھتے ہیں۔ تو پاکستانی حکومت نے باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق اسلامی تہوار عید الفطر کے پیش نظر پاکستان نے برادر اسلامی ممالک سعودی عرب، ریاست قطر اور جمہوریہ ترکیہ کی درخواست پر افغانستان میں دہشت گردوں اور ان کے معاون ڈھانچے کے خلاف جاری آپریشن غزب الحق میں عارضی وقفے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ 18 اور 19 کی درمیانی رات سے وقفہ شروع ہو رہا ہے اور 23-24 مارچ 2026 کی درمیانی شب تک نافذ رہے گا۔ تو اسے آپ سیز فائر نہیں کہہ سکتے، بلکہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے حملوں میں وقفہ کر لیا ہے۔ تو پاکستان یہ اقدام نیک نیتی اور اسلامی اقدار کے پیش نظر کر رہا ہے۔ پاکستان نے وارننگ دی کہ اگر اس دوران کسی قسم کی کوئی غلط حرکت کی گئی، سرحد پار سے کوئی حملہ ہوا، کوئی ڈرون آیا یا پاکستان کے اندر دہشت گردی کا کوئی واقعہ پیش آیا، تو غزب الحق دوبارہ نئی شدت کے ساتھ بلکہ پہلے سے بھی زیادہ زور کے ساتھ شروع کیا جائے گا۔ تو پٹائی میں وقفہ ہے، پٹائی مکمل طور پر روکی نہیں گئی، لیکن غالب امکان یہ ہے کہ اگر 5-6 دن افغانستان نے بہتر رویے کا مظاہرہ کیا تو ہو سکتا ہے پاکستان اس کو ایکسٹینڈ بھی کر دے۔ لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے وہ افغانستان کے اوپر حالیہ حملے کے حوالے سے افغانستان کی چیخیں ہیں، جو پوری دنیا کو دھاڑے مار مار کر بتا رہا ہے کہ ہمارے سویلین مار دیے گئے ہیں۔ تو آج DGI لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری سامنے آئے ہیں اور انہوں نے اس آپریشن کے بارے میں لب کشائی کی ہے، اور یہ بتایا کہ کابل میں پاکستان نے جو اٹیک کیا اس کا ہدف افغان طالبان کے گولہ بارود اور ہتھیاروں کے علاوہ ڈرون طیاروں کا ڈپو تھا۔ جس جگہ پر حملہ کیا گیا وہ کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، بلکہ ہاسپٹل کی آڑ میں ایک اسلحہ ڈپو تھا جہاں پر ڈرون تھے، میزائل تھے، دیگر ایمونیشن تھا۔ انہوں نے فوٹیجز دکھائیں کہ حملے کے بعد جو وہاں سے دھواں اٹھا، جو وہاں سے آگ کے شعلے بلند ہوئے، تو یقینی طور پر نیچے کوئی ذخیرہ تھا جو پھٹا ہے، جو تباہ ہوا ہے۔ تو پاک فوج کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ حملے میں سویلینز کی ہلاکتوں کا پروپیگنڈا جھوٹ ہے۔ طالبان کے جنگجو اکثر وردی نہیں پہنتے، سویلین لباس میں حملہ کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک دلچسپ انکشاف یہ کیا
کہ یہ جو منشیات کے عادی افراد جن کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں، جو ہاسپٹل دکھایا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں طالبان خود کش حملوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے خلاف خود کش حملہ کرنے والے لوگ نشے کے عادی افراد ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ڈرون ہے یہ بھی پاکستان کا ایک بڑا ہی درینہ دشمن ان کو فراہم کر رہا ہے۔ تو ڈی جی ایس پی آر کا جو انٹرویو ہے یہ حامد میر صاحب نے کیا ہے، جس میں انہوں نے افغانستان پر حملے کے حوالے سے بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ تو کھل کر بتایا گیا ہے پاکستان کی جانب سے کہ افغانیوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اس پروگرام میں جو دو چار چیزیں بڑی اہم تھی، نوٹیبل، وہ حامد میر صاحب کے حوالے سے ہیں۔ حامد میر صاحب کی باڈی لینگویج ویسی نہیں تھی جیسی عموماً ہوتی ہے، اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پاکستان کے نہیں بلکہ افغانستان کے اینکر ہیں۔ جب انہوں نے ڈرونز کے بارے میں سوال پوچھا تو ڈی جی ایس پی آر نے ان سے استفسار کیا کہ کیا افغانستان کے پاس ڈرون بنانے کی کوئی صلاحیت ہے، تو حامد میر صاحب نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا ڈرون بنانے کی کوئی فیکٹری وہاں پہ موجود ہے، تو حامد میر نے کہا نہیں۔ تو پھر احمد شریف صاحب نے کہا تو انہیں ڈرون کون دیتا ہے، تو حامد میر صاحب خاموش رہے۔ احمد شریف صاحب نے پھر پوچھا یہ بتائیں کہ انہیں ڈرون کون دیتا ہے، تو اب حامد میر کی حالت یہ تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اب پتہ نہیں کیوں انہوں نے جواب نہیں دیا۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ جناب یہ سارا کام انڈیا کر رہا ہے۔ تو حامد میر کی خاموشی کو بھانپتے ہوئے احمد شریف صاحب نے خود ہی جواب دے دیا کہ یہ کام بھارت کر رہا ہے۔ تو یہ بات ہر پاکستانی کو پتہ ہے، لیکن حامد میر صاحب کی خاموشی نے بہت سارے سوال کھڑے کر دیے۔ پھر انہوں نے ایک اور پھپتی کسی سوال پوچھا کہ یہ لڑائی جو آپ کہتے ہیں ہم پر مسلط کی گئی، یعنی انہوں نے فوج کے اوپر یہ بات ڈال دی کہ پاکستان کے اوپر ایک لڑائی مسلط کی گئی ہے، فوج کا موقف ہے، حامد میر کا نہیں ہے، حالانکہ پوری قوم کا موقف ہے۔ یہ خود اپنے پروگراموں میں کہتا رہا ہے کہ دہشت گردی کی جنگ ہماری نہیں ہے، ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، اور اب جب ہم افغانستان سے لڑ رہے ہیں اور یہ سب کو پتا کہ یہ لڑائی بھی افغانستان نے ہم پر مسلط کی ہے، اگر افغانستان کے اندر سے پاکستان میں تشکیلیں نہ بھیجی جاتی، پاکستان میں دہشت گرد حملے نہ ہوتے، تو ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تو اس سوال پر بھی حامد میر صاحب کی شکل دیکھنے والی تھی۔ تو اس پروگرام میں اگر آپ اس کو سوشل میڈیا پر دیکھیں تو حامد میر صاحب کو ضرور دیکھیے گا کہ وہ جس انداز میں انہوں نے یہ انٹرویو کیا، وہ لگتا ہے کہ یا تو ان کو کہا گیا کہ انٹرویو کریں، ادارے کی جانب سے کہا گیا یا کسی اور جانب سے کہا گیا، اور جو انٹرویو انہوں نے کیا وہ بڑے اکھڑے لہجے میں کیا گیا۔ حالانکہ ہر پاکستانی کو اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستانی فوج نے پاکستان کے دشمن کو اس کے گھر میں جا کر ٹھوکا ہے، اور یہ سوال کہیں بھی حامد میر کے منہ سے نہیں نکلا، نہ کوئی خوشی کی بات تھی۔ تو پھر ایک جگہ انہوں نے، بلکہ دو چار جگہ انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیں اس کا حل کیا ہے، اینڈ گیم کیا ہے، ہو کیا سکتا ہے، کر کیا سکتے ہیں۔ یہ بھی سوال کو پوچھنے والے نہیں تھے، چلیں اینکر ہے پوچھ لیا سوال۔ تو اس کا جواب بھی احمد شریف صاحب نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم نے ان سے بات چیت کی ہے، کئی بار کی ہے، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو حامد میر نے ایک چبھتا سوال کیا کہ چین کے کہنے پر بھی ہم نہیں رکے، حالانکہ چین تو ہمارا دوست ہے۔ تو یہ بڑا طنزیہ سوال تھا کہ چین ہمارا دوست ہے اور ہم اس کے کہنے پہ بھی نہیں رک رہے، حالانکہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا چین نے کوئی ریکویسٹ کی ہے، اور کیا ہم نے چین کو اس کا کوئی پازیٹیو جواب دیا یا نیگیٹو جواب دیا ہے۔ تو اس طرح کا سوال پوچھنے کا مقصد اپنی مرضی کا جواب لینا ہوتا۔ تو اس کا جواب احمد شریف صاحب نے دیا اور کہا کہ بات چیت سے انکار نہیں ہے، مگر مذاکرات اور دہشت گردی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لوگوں کو شہید کریں اور ہم ان لوگوں سے مذاکرات کریں۔ یہ جو انہوں نے دہشت گردی کے مراکز کھول رکھے ہیں، خود کش حملہ آوروں کی بھرتی کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے فنڈز لیتے ہیں، جہادی بھرتی کرتے ہیں، تو پہلے اس بکواس کو روکیں، اس کو بند کریں، تو پھر ہم ان سے بات چیت کر لیں گے۔ پھر احمد شریف صاحب نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ کہ ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ آج رکتے ہیں، آج وعدہ کرتے ہیں، کل پھر شروع ہو جائیں گے۔ تو حامد میر صاحب نے بڑی ٹھنڈی آہ بھر کے کہا اوہو، تو پھر ان کے پاس اصل میں گارنٹر نہیں ہے۔ تو احمد شریف صاحب نے کہا کہ بیٹا یہ بات نہیں ہے، ان کا کاروبار ہے دہشت گردی اور منشیات کی سمگلنگ، یہ دونوں کاروبار تو یہ چھوڑ نہیں سکتے۔ تو پھر حامد میر نے آخری جو ترب کا پتہ پھینکا وہ یہ پھینکا کہ یہ جو ہم نے سرحد بند کی ہوئی ہے، نہ ادھر سے کوئی ادھر آ سکتا ہے، نہ ادھر سے کوئی ادھر جا سکتا ہے، تو اس کا تو ہمیں بڑا نقصان ہو رہا ہے، ان کا تو ہو ہی رہا ہے، لیکن پاکستان کو بڑا نقصان ہے۔ تو پھر احمد شریف صاحب نے جو پیار بھری چترول کی وہ بڑی زبردست تھی، بڑا مزہ آیا۔ احمد شریف صاحب نے کہا
کہ جب یہ سرحد بند ہوئی ہے نا تو ہمیں اس کا فائدہ ہوا ہے. ایک تو وہاں جو تشکیلیں آتی تھیں وہ بند ہو گئی ہیں, جتھے کے جتھے آ رہے تھے اور تجارت کرنے کے لیے آ رہے تھے, ان کی آڑ میں دہشت گرد آ رہے تھے, وہاں سے منشیات آنا رک گئی, اسمگلنگ بند ہو گئی. نقصان تو ان کا ہوا ہے, ہمارا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوا. ہمیں تو نقصان بہت زیادہ ہو رہا تھا اسمگلنگ کی وجہ سے, اور ناجائز کاروبار ہو رہا تھا سرحد کے آر پار, وہ رک گیا. پھر انہوں نے کئی اور چیزوں کا حوالہ دیا, تو پاکستان کو تو فائدہ ہوا. اور جب سے ہم نے وہ سرحد بند کی ہے, وہاں سے لوگ آتے ہیں تو ہمیں ایک ایک کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے آیا. تو ایگزیکٹلی ہم نے وہ کام کیا, ہمیں فائدہ ہے, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں چھوڑ دیں, ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. پھر انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ جو افغانستان والے کہتے ہیں نا کہ افغانستان فاتحین کا قبرستان ہے, ایمپرر کی گریو یارڈ ہے, تو ایسا نہیں ہے, بلکہ ایمپررز کا پلے گراؤنڈ ہے, وہ کھیلتے اور چلے جاتے ہیں. دیکھیں یہ جو دہشت گرد کی لیڈرشپ ہے, جس لیول پہ جن کا آپ نے نام لیا ہے, جو ان سے نیچے ہیں, ان سب کا جو انجام ہے نا, آپ کو مجھے کلیئر ہونا چاہیے. یہ زندگی میں بھی جنم حاصل ہوں گے, بعد میں بھی نہیں جنم ہی رہنا, یہ اپنے انجام کو پہنچے گا, ہمیں کوئی پرابلم نہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے عوام کو ایمان کی طاقت دی, ٹھیک ہے نا, سچائی کی طاقت دی. اس ایمان اور سچائی کے ساتھ ان خارجیوں کے ساتھ, ان کے دہشت گردوں کے ساتھ ہم لڑتے اور لڑتے رہیں گے. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے میرے بھائی. یہ کہتے ہیں نا یہاں پہ بانی کہا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی جلدی ہے, تو کیا پتہ نہیں کب مشہور صاحب مقولہ آتا تھا کہ پتہ نہیں یو ہیو گاٹ واچز, وی ہیو گاٹ ٹائم. تو ہم بھی یہی بیٹھے ہیں, ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے. ان کا انجام برا ہوگا. پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ رہنے کے لیے بنا ہے, اور پاکستان کی آج بھی افغانیوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے. افغان ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کو اپنا سمجھتے ہیں. لیکن یہ جو وہاں پر مسلط ہے لوگ, جو رجیم مسلط ہے, وہ ایکچولی پاکستان کے خلاف ہے, پاکستان پر دہشت گردی مسلط کیے ہوئے ہے, جھوٹ بولتا ہے. اور یہ جو انہوں نے پوری دنیا کے اندر جھوٹ کا پروپوگنڈا شروع کر رکھا ہے کہ پاکستان نے ان کے سویلین لوگوں کو مارا ہے, تو بالکل غلط ہے. یہ وہاں پہ نشئی منشیات فروشوں کو رکھتے ہیں, اور انہوں نے وہاں پہ ان کو قید کر رکھا ہے, اور پھر وہیں سے لوگ اٹھاتے ہیں نشہ فراہم کرنے کے چکر میں, ان کو پھر وہاں سے خود کش حملہ آور بنا کے بھیج دیتے. اور یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ ہمارے مار دیے, یہ بندے مار دیے, سویلین مار دیے, یہ جو دہشت گردی ہے, اس میں ان دس ایئر اونلی 2026 130 شہید ہو چکے ہیں ہمارے سویلین سے. ان کا کوئی حساب نہیں ہے. وہاں تم جھوٹ بولتے رہو کہ وہ نشئی جو سے ہیں جن کو تم دہشت گردوں کے لیے استعمال کرتے ہو, سوسائڈ بمبنگ کے لیے استعمال کرتے ہو, یہ جو دہشت گرد ہیں جو کہ وہاں جن کو تم سویلینز کے طور پر پروجیکٹ کرتے ہو, اس پہ آپ بویلا مچائے اور جھوٹ بولے. یہ فکر ہے خالی, یہ کہ کتابوں میں گم ہو جانے والا فکر. یہ ایک شہید, جس کا ایک خاندان ہمارے دل پہ لکھا ہوا ہے. تو اب یہ بات جو ہے وہ کسی حد تک لاجیکلی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر جو لوگ خود کش بن کر مسلمانوں کی مساجد میں آ کر پھٹ جاتے ہیں, تو یہ کیا مسلمان نہیں ہوتے؟ یہ مسلمان ہوتے تو پھر یہ کیسا جہاد ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف کر رہا ہے؟ تو یہ بڑا لاجیکل سوال ہے. کیا لوگوں کے ذہن اس حد تک تبدیل کیے جا سکتے ہیں کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو مارے؟ تو اس کی وجہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ منشیات کے زیر اثر ہوتے ہیں. اگر آپ کسی کو ڈرگز دے دیں گے تو پھر وہ, اس کو تو ماں باپ کی پرواہ نہیں ہوتی, تو دین اور مذہب کی کیا پرواہ ہوگی؟ تو یہ بڑا صحیح پہلی دفعہ جو ہے وہ پاکستان نے ایکچولی جو خود کش حملہ آوروں کی شرح ہے اس کے اوپر اٹیک کیا, اور یہ اسی کی بریفنگ انہوں نے آج 1 گھنٹہ دی ہے. اب بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ میں جاری جنگ کے حوالے سے. ایران کی نیشنل سیکورٹی کونسل کے مشیر علی لاریجانی اور بسیج کے کمانڈر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. انقلاب اسکوائر میں ہزاروں ایرانی جمع ہوئے اور وہاں پر انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی. اب علی لاریجانی کے نائب کے لیے حسن جلیلی کا نام لیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف لاریجانی کی موت کے بعد ایران نے کل رات سے اسرائیل پر حملوں میں بہت تیزی لائی ہے اور کئی مقامات پر حملے کیے ہیں. تقریباً 100 سے زائد مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور 200 سے زائد افراد اس میں ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. اسرائیلی شہر تل ابیب، بیت شمیس اور ہلون پر میزائل مارے ہیں. ان حملوں میں ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ اور عوامی مقامات نشانہ بنے ہیں. کئی
فوجی تنصیبات پر بھی حملہ کیا گیا۔ تو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ رد عمل کے طور پر اسرائیل نے بھی ایران کے گیس فیلڈ اور بو شہر میں ایٹمی پلانٹ پر حملہ کیا ہے، جس کے بعد تیل کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور تیل $106 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ لیکن جو بڑی اور دھماکہ خیز خبر ہے وہ علی لاریجانی کے بعد ایران کے انٹیلیجنس وزیر کی شہادت ہے، اور ایرانی صدر نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ تہران میں ہونے والے ایک فضائی حملے میں ایرانی وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب جامع شہادت نوش کر گئے ہیں۔ تو اسماعیل خطیب کی شہادت بھی پچھلے 24 گھنٹوں میں تیسرے بڑے کسی ایرانی لیڈر کی شہادت ہے، جس سے ایران کی جو پوری قیادت ہے وہ ہل گئی ہے، اور ایران اب اس کا بڑا سخت جواب دے رہا ہے۔ اور رد عمل کے طور پر ایران نے جو پہلا کام کیا ہے وہ ایک سویڈش شہری کو پھانسی دے دی ہے، جس سے مغرب تو پورا ہل کر رہ گیا ہے۔ ایران نے ایک ایسے شخص کو پھانسی دی ہے جس پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام تھا۔ یہ شخص سویڈن میں ایک گروپ ٹریول اشتہاری لنک پر اپنی تفصیلات پوسٹ کرنے کے بعد اسرائیلی انٹیلیجنس کے ذریعے آن لائن بھرتی ہوا تھا۔ ایرانی میڈیا نے بتایا کہ ملزم کو گزشتہ برس جون میں پاسدار انقلاب کے انٹیلیجنس ونگ نے حراست میں لیا تھا، اور ملزم سے گاڑیاں، جدید مواصلاتی و نگرانی کا سامان برآمد ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس سے حساس مقامات کی تصاویر اور معلومات وغیرہ ملی تھی، اور اس کا اسرائیل کے لیے جاسوسی کا جو لنک تھا وہ اسٹیبلش ہوا۔ ملزم کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی، اسے اعلیٰ عدالت میں جانے کا حق بھی دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اس کی سزائے موت برقرار رکھی۔ یہ وہ ملزم ہے جس کے بارے میں فروری کے آخری ہفتے میں یہ خبریں زیر گردش تھی کہ ایران کچھ لوگوں کو پھانسی دینے کی تیاری کر رہا ہے، جس میں یہ ملزم جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ تو ملزم کا نام قریش کوانی ہے، اس کے پاس سویڈن کی شہریت ہے، اور ایران میں ان افراد کی ایک طویل فہرست ہے جنہیں اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزامات میں سزائے موت دی گئی ہے۔ لیکن پھانسی پر لٹکایا جانے والا یہ پہلا شخص ہے۔ فروری میں اسی شخص کے بارے میں یہ اطلاعات منظر عام پر آئی تھی کہ ایران اس کو پھانسی دینا چاہتا ہے، جس کے بعد امریکہ نے ایران کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ پھر یہ خبر آئی کہ ایران نے وہ پھانسیاں مؤخر کر دی ہیں۔ تو ٹرمپ نے اس بات کو پوری دنیا کے سامنے دعوے کے ساتھ پیش کیا کہ اس نے ایران میں پھانسیوں کا عمل رکوا دیا ہے، اور اب وہ ایران سے مذاکرات کرنے جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مذاکرات ہوئے، اور دوران مذاکرات ہی آپ نے دیکھا کہ اس نے کس طرح موقع غنیمت جان کر مذاکرات میں مصروف ایرانی حکومت کے سربراہ سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا، اور اس کے بعد سے جنگ چلی۔ تو پھر اب ایسے شخص کو ہولڈ کرنے کا مجھے لگتا ہے ایران کو کوئی فائدہ نہیں، تو ایران نے اس کو پھانسی دے دی۔ تو سویڈش شہری کی پھانسی کا انکشاف یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران اب کسی بھی پرچم کو، کسی بھی ملک کو، کسی بھی کارگو کو، کسی بھی بحری جہاز کو، کسی بھی انسان کو اس جنگ میں نشانہ بنانے سے قطعی ہچکچا نہیں رہا، کیونکہ اس کی اپنی بقا کا سوال ہے۔ ایران کا جو کنٹرول ہے وہ مکمل اور بے رحم ہے۔ ایران نے پچھلے 17 دن تک آبنائے ہرمز کو پوری دنیا کے لیے بند رکھا ہے، اور 17ویں دن اس نے فیصلہ کیا کہ کس ملک کو وہ الاؤ کرے گا کہ وہ انٹر ہو اور اس کی ٹیریٹری سے بحریت واپس چلا جائے۔ تو پاکستان کا بحری جہاز تھا جس کا نام کراچی ہے، جس میں پاکستان کا پرچم تھا، تو وہ ابو ظبی کا تیل لے کر ایران گیا اور ایران سے واپس آیا۔ تو اب ایران نے ایک سویڈش شہری کو پھانسی دی ہے۔ تو یہ ایک سنسنی خیز حقیقت ہے کہ ایران اب تمام معاملات پر اپنی مرضی کر رہا ہے اور دنیا کی بالکل نہیں سن رہا۔ سویڈن کے اعلیٰ سفارتکار غصے سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس جنگ میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی خبر ایران کے گیس فیلڈ بوسان کے اوپر حملہ ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق ایران نے اس حملے کے بعد خلیجی ممالک میں غیر ملکی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن پر باقاعدہ یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ اب وہ قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں تیل اور گیس کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایران نے باقاعدہ عرب ملکوں کو دھمکی دی ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ ایران یہ کہتا ہے کہ ان کی سرزمین سے بوسان گیس فیلڈ پر اٹیک کیا گیا ہے۔ تو ایران نے سعودی عرب کی سامرف ریفائنری اور جبیل پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو ہدف بنانے کی بات کی ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات کے الحسن گیس فیلڈ اور قطر میں پیٹرو کیمیکل پلانٹس اور ایک ریفائنری کو بھی ممکنہ اہداف میں شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ایران کے پارس گیس فیلڈ اور اس سے منسلک
تنصیبات پر حملے کے بعد سامنے آئی ہے۔ یہ جو پارس گیس فیلڈ ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ ہے اور اس سے نہ صرف ایران بلکہ قطر بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ حملے کے بعد اس کے کچھ حصے میں آگ بھڑکی ہے اور ذرائع کہتے ہیں کہ قدرتی گیس کے ذخیرے کے ساؤتھ پارس میں قائم پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور یہ جو ساؤتھ پارس گیس فیلڈ ہے یہ ایران کے جنوبی ساحلی علاقے اسلویہ کے قریب خلیج فارس میں واقع ہے، تو اسے دنیا کا سب سے بڑا قدرتی گیس کا ذخیرہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اب یہ عالمی توانائی کو بہت بڑا دھچکا ہے، جس کے بعد تیل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئی ہے، کیونکہ اگر اس گیس فیلڈ کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر قطر جس نے دنیا کو گیس فراہم کرنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے اس کی اپنی گیس ختم ہو جائے گی۔ ایران اور قطر اور دیگر ملکوں کی گیس بھی اسی فیلڈ سے پوری ہوتی ہے، اور پھر ایران باضابطہ طور پر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اب وہ عرب ملکوں کو نشانہ بنائے گا۔ تو اب ساری نظریں جو ہے وہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہونے والی ایک وزرائے خارجہ کانفرنس پر ہیں۔ یہ وزرائے خارجہ کانفرنس جو ہے وہ اگلے 2-3 روز جاری رہے گی، پاکستان بھی اس کا حصہ بن گیا ہے۔ سعودی عرب میں ہونے والے اس ریاض ٹاک کا سب سے بڑا ایجنڈا اہم تنصیبات پر حملوں کو ہر حال میں روکنا ہے، اور اس میں کیا اسلامی ملک کوئی وائٹل رول پلے کر پائیں گے، کیا اسلامی ملک مل کے ایران کو اس بات سے روکیں گے کہ وہ عرب ملکوں میں حملہ نہ کرے، کیونکہ اس سے پہلے تو ایران خود کہہ رہا تھا کہ وہ کسی عرب ملک کو نشانہ نہیں بنا رہا، لیکن اب وہ کہہ رہے چونکہ یہ عرب ممالک باز نہیں آ رہے، ان کی جو سرزمین ہے وہ حملوں میں استعمال ہو رہی ہے، تو اس لیے ایران آگ بگولا ہے۔ تو یہ آنے والے چند گھنٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جبکہ اسرائیل نے اپنے ہمسایوں پر بھی حملے شروع کر رکھے ہیں، جنوبی لبنان کے پٹرول اسٹیشن پر حملہ کیا گیا ہے اور حزب اللہ کے اوپر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ لبنان میں بھی جنگ کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 1000 کے آس پاس ہو گئی ہے۔ تو اب ایران کے اندر گرفتاریاں بھی شروع ہوئی ہیں، ایک تو انہوں نے پھانسی دے دی ایک شخص کو، اب وہ جگہ جگہ سے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ ایران کے اندر جاسوسوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے 3 لیڈر نشانہ بن گئے ہیں۔ جو پہلے حملہ ہوا تھا 28 فروری کو، اس میں سپریم لیڈر اور 40 ٹاپ لیڈر جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ اب اس کے بعد سے ایرانی قیادت بڑی احتیاط سے کام لے رہی ہے، لیکن یہ ثابت ہوا ہے کہ ایرانی قیادت محفوظ نہیں ہے۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایران نے پچھلے چند گھنٹوں میں قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، سعودی عرب اور بحرین کو میزائلوں اور ڈرونوں سے نشانہ بنایا، جنہیں ان ملکوں نے ناکارہ بنا دیا یا ناکام بنا دیا ہے۔ قطر کی وزارت دفاع کے مطابق ایک میزائل کو فضا میں ہی انٹرسپٹ کیا گیا۔ کویت نیشنل گارڈ نے ایک ڈرون مار گرانے کی تصدیق کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کا دعویٰ یہ کہ دبئی سمیت مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ یہ دھماکے دفاعی کارروائیوں کے نتیجے میں ہوئے ہیں کیونکہ ان پر ڈرون اٹیک ہوئے ہیں۔ سعودی عرب نے مشرقی علاقے میں ایک ڈرون کو تباہ کرنے کا اعلان کیا، جبکہ بحرین نے جنگ کے آغاز سے اب تک سینکڑوں میزائل اور ڈرون کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے حالیہ حملوں میں 200 سے زائد امریکی اور اسرائیلی مارے گئے ہیں، اور اسرائیل کے اندر جو حملے ہوئے ہیں وہ بڑی شدت کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے اپنا طیارہ بردار بحری جہاز USS جیرالڈ فورڈ اس کو بھی میدان جنگ سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس جنگ میں ثابت ہوا ہے کہ امریکہ کے بحری بیڑے وہ کوئی وائٹل رول ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ بحری بیڑے مشکلات کا شکار ہے، اور زیادہ تر حملے جو ہیں وہ ڈرون سے اور دیگر طریقوں سے کیے جا رہے ہیں۔ رائٹر نے بتایا کہ طیارہ بردار بحری جہازوں کا دور ختم ہونے کے قریب ہے۔ USS ابراہیم لنکن وہ بھی خلیج فارس سے بمشکل نکل رہا ہے، اور ایران نے اپنی عسکری مہارت سے ثابت کر دیا کہ طیارہ بردار جہاز اب ناقابل تسخیر قلعے نہیں رہے، بلکہ صرف بڑے اور مہنگے اہداف ہیں، کیونکہ ان کے اوپر باقاعدہ ایرانی ڈرون جو ہیں وہ اٹیک کر رہے ہیں، اور کل جیرالڈ فورڈ کو آگ لگ گئی تھی تو اب وہ واپس جا رہا ہے۔ CNN نے بتایا کہ 13 ارب ڈالر مالیت کا اثاثہ جو ہے وہ چند منٹوں میں ہی غیر مؤثر ہوا، یعنی یہ جو بحری جہاز ہیں یہ غیر مؤثر ہو چکے ہیں۔ رائٹر کی رپورٹ کے مطابق ابراہیم لنکن دھمکی دینے آیا تھا، مگر اب ایک تیرتے ہوئے ملبے کی صورت میں واپس جا رہا ہے۔ یہی حال USS جیرالڈ کی ہے، اور امریکہ کے اتحادی بھی اس بات سے خوفزدہ کہ امریکہ کا سب سے بڑا جنگی جہاز خود کو ایران کے خلاف محفوظ نہیں رکھ سکا، تو پھر کوئی بھی امریکہ کی جانب سے دی گئی گارنٹی پر یقین نہیں کر سکتا۔ تو ٹیلی گراف نے یہ رپورٹ کیا کہ یہ جو شکست ہے
تاریخ میں اس لمحے کے طور پر درج ہوگی جب مغربی بحری برتری ختم ہو گئی۔ تو امریکہ کو بنیادی طور پر اس جنگ میں بحری شکست ہو چکی ہے۔ یہ بات غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹر نے بہت سے ٹیلی ویژن چینلوں اور اخبارات کے حوالے سے دی ہے، جن میں CNN، سپوتنک، AFP اور دی ٹیلی گراف شامل ہے۔ تو یہ مہر ثابت ہو گئی ہے کہ ایران اس جنگ میں فاتح ہے اور امریکہ کی جو بحری طاقت ہے، بڑا بحری بیڑا کا شور ہوتا تھا، وہ اس کی ہوا نکل گئی ہے۔ اب ایک اور بڑی خبر وزیر اعلیٰ ہاؤس KPK سے ہے، جہاں پر خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کی بھی مخبری ہو رہی ہے، جاسوسی ہو رہی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اندرونی معلومات کے مبینہ طور پر باہر جانے کے انکشافات پر ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ گڑبڑا گئے ہیں، انہوں نے سارا سٹاف نکال دیا ہے، اسپیشل برانچ ٹیم فارغ کر دی ہے، نئی تعیناتیاں کی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق سہیل افریدی نے ایک ہی جھٹکے میں اسپیشل برانچ کی پوری ٹیم کو فارغ کر دیا ہے، اور کہتے ہی ہے کہ حساس نوعیت کی معلومات لیک ہوئی ہیں، جس سے سیکورٹی خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ اب جو حساس نوعیت کی سب سے بڑی معلومات لیک ہوئی ہیں، ان میں وزیر اعلیٰ صاحب کی ایک مبینہ جوتی ہے، جس کی مالیت 2.5-3 لاکھ روپے پاکستانی بتائی جاتی ہے، اور وہ جوتی شاید وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہی پہنتے تھے، باہر نہیں جاتے تھے۔ وہ تصویر باہر نکلی ہے، تو اس کے بعد سے وزیر اعلیٰ صاحب بڑے برہم ہیں، دوسروں کے جہاز پر بڑے سوال اٹھانے والے اب اپنی جوتی کا دفاع نہیں کر پا رہے، تو ان کو جوتی مبارک ہو۔ تو انہوں نے آپریشن کلین اپ کر دیا ہے۔ تو آپ سے آخر میں ایک درخواست ہے کہ پروگرام میں کوئی آپ کو قابل قدر معلومات مل رہی ہو تو اس کو ضرور شیئر کریں، اور کسی بات سے آپ کو اختلاف ہے یا کوئی بات اصلاح کی قابل ہے تو وہ ضرور شیئر کریں۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔